میں حق پر ہوں مگر میری گواہی کون دیتا ہے؟ میں حق پر ہوں مگر میری گواہی کون دیتا ہے کہ دنیا کی عدالت میں صداقتیں مار دیتی ہے؟ اللہ ہی اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، یہاں پہ عبادت کا دوسرا مطلب جو نکل رہا ہے وہ تابعداری ہے، فرما برداری ہے۔ یہ بھی عبادت ہے۔ اب فرما برداری شیطان کی ہے یا رحمان؟ رحمان کی تابعداری ہے تو یہ عبادت ہے، شیطان کی تابعداری ہے تو خلاف عبادت ہے، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ بھی تمہارا دشمن ہے، اور اس کے اعلیٰ کار اور سہولت کار جو ہے وہ بھی کھلے دشمن ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ یہ بھروسہ بھی عبادت ہے، یہ بھروسہ عبادت ہے۔ وہ دیکھیں شرط ہے نا آگے کہ اگر تم مومن ہو، تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے۔ کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں جس طرح رمضان کا مہینہ، یہ ایک علیحدہ بات ہے، شب قدر کی رات ہو گئی، ذی الحجہ کی رات ہو گئی، شب برات کی رات ہو گئی، یہ خاص خاص موقع ہیں۔ ورنہ مسلمان کی زندگی کا ہر عمل، چاہے وہ گھر میں بیٹھا ہے، چاہے وہ گھر والوں کی زندگی کو خوشحال کرنے کے لیے اپنا حق ادا کرتے ہوئے ان کے رزق کا بندوبست کرتا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عین عبادت ہے۔ صرف نماز پڑھنا، سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے، یہ صحیح ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ سجدے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن باقی معاملات بھی عبادت سے دور نہیں ہے۔ افسوس ہے نا کہ ہم نے اس عبادت کو بھی تقسیم کر لیا ہے، یہ ظلم ہے۔ چاہے اختلاف، یہ تو اختلاف باعث رحمت ہے، جس کو ہم نے باعث زحمت بنا دیا ہے۔ اتنی تنگ نظری اسلام کے اندر نہیں ہے جتنی ہم نے بنا دی ہے۔ یہ تو دل کی بات ہے نا، میرا دل نہیں مانتا تو بس بات ختم۔ اصل تو وسیع تر مفاد میں جو بات ہم کرتے ہیں نا وہ خطرناک ہوتی ہے۔ اور وسیع تر مفاد میں ہم اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم دین کے لیے اکٹھے ہوتے تو اس کا ثمرہ کچھ اور ہوتا۔ اور اس پہ حیران بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ شروع سے آ رہی ہے۔ وہ بھی مولوی تھے جنہوں نے امام حسین کی قتل کا فتویٰ درست قرار دیا تھا، یہ بھی حقیقت ہے۔ وہ بھی مولوی تھے جنہوں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ کی شہادت کے فتوے کو درست قرار دیا تھا۔ ان کی میں مثال دیتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب تھے، ان کی 3 شادیاں تھیں۔ کتنی؟
اللہ آپ کو بھی نصیب کرے. پریشان ہو گئے. اللہ کا حکم ہے نکاح کرو, اللہ کا حکم ہے. ایک والا تو مسکین ہوتا ہے, مسکینوں کی تعداد زیادہ ہے. ادھر توجہ میری طرف, بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, توجہ میری طرف. ایک والا مسکین ہوتا ہے. قرآن کا حکم 2 سے شروع ہوتا ہے, مثنی و ثلاث و رباع. 2 بولے نا, منہ سے بولے, 2 3 4. ایک کا ذکر نہیں. بھائی مولوی تم چنگا بن رہا یار, سرے جس کے پوانا گھر ساڑا خراب کرنا. ہر کہ میں مولوی صاحب کی بات کر رہا ہوں, آپ کی نہیں کر رہا. مولوی صاحب کو سفر پہ جانا ہوا تو واپسی پہ ان کو ترتیب بھول گئی. ایک سے پوچھا کس کی باری ہے, دوسرے سے پوچھا کس کی باری ہے, تیسرے سے پوچھا کس کی. بڑی والی نے کہا میری باری ہے, درمیان والی نے کہا میری باری ہے, آخر والی نے کہا میری باری ہے. اس نے کہا بھائی مجھے دلیل دو تو میں بات دلیل سے کرتا ہوں. مولوی ہوتے بڑے تیز ہیں. پہلی بڑی کے پاس چلا گیا, اس نے کہا دلیل دے. اس نے کہا قرآن کہتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون, پہلے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ قرب والے ہوتے ہیں. دلیل تو ٹھیک ہے, لیکن مولوی کا جو یہ دل تھا نا, یہ آخری والی کے پاس تھا, چھوٹی کی طرف تھا. بیٹھے بیٹھے دعا بھی کر رہا ہے, یا اللہ چھوٹی کا قرآن نکل آئے, چھوٹی کا قرآن نکل آئے. درمیان والی کے پاس گیا, اس کو کہتا ہے ہاں بھائی بھلا بھی بتا کس کا نمبر ہے. اس نے کہا میرا نمبر ہے. اس نے کہا دلیل دے. اس نے کہا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, نمازوں کی حفاظت کرو لیکن درمیان والی نماز جو ہے یہ بہت اہم ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو دلیل تو دوسری کی بھی ٹھیک ہے, دلیل پہلی کی بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی دل میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کرے نمبر نمبر تیسری کا ہے. اب تیسری کے پاس کیا تو کہتا ہے بھلا ہو تیرا بتا. اس نے کہا نمبر تو میرا ہے. اس نے کہا دلیل دے. اس نے کہا دلیل یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, پہلی گھڑی سے آخری گھڑی بہترین ہوتی ہے. اس نے واہ واہ تیری مضبوط, تیری دلیل مضبوط ہے, تیری دلیل. تو بولو نا, پریشان ہو گئے, کیا بات ہے یہ کہہ دو, کوئی فرق تو نہیں پڑتا. دلیل پہلی کی بھی قرآن سے ہے, دلیل ٹھیک ہے. دلیل دوسری کی بھی قرآن سے ہے, دلیل ٹھیک ہے. دلیل تیسری کی بھی قرآن سے ہے, دلیل ٹھیک ہے. لیکن مولوی کا دل کدھر ہے؟ تیسری کی طرف. اس نے ترجیح کس کو دی ہے؟ تیسری کی طرف. تو بات مولوی اپنے من کی کر لیتا اور کروا لیتا ہے. ہم نے بھی بس اس من کو, من والے شیطان کو پالا ہے, آپ کو نہیں دیکھا. کیوں؟ کسی مدرسے میں چلے جاؤ, بچے دعا کریں گے یا اللہ کو چودھری صاحب وڈیرا بیمار ہو نا, ذرا اس کو چنگا سیک پڑے. 14 نمبر کے ڈاکٹر CMH کے ڈاکٹر جواب دے دیں, پھر ہمارے پاس آئے گا, کوئی صدقے کا بکرا لائے گا, کوئی خیرات لائے گا. اب انہوں نے دعا تو یہی کرنی. یہ بات غلط ہے؟ ٹھیک ہے بولے نا. صحت میں مولوی کو سلام نہیں کرے گا, بیمار ہوگا تو اس کو پیسے دے گا, تو اس نے تو وہی دعا کرنی. اگر صحت میں خدمت کرے گا, آپ ہنس رہے ہیں, میں بات ٹھیک کر رہا ہوں, تو یہ کچھ وقت سے یہ سلسلہ چلا ہے. ہم نے اس عبادت کو بھی مذاق بنایا. 2 سجدے کر لینا عبادت نہیں ہے میرے بھائی, تیری زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے. اگر امام ابن تیمیہ کے پاس جا کے سوال کیا جائے تو ان کا یہی نظریہ ہے, عبادت وہ ہے جو سنت مصطفیٰ کے مطابق ہے. اگر غزالی زمان امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے پوچھا جائے عبادت کیا ہے, تو وہ کہیں گے محبت رسول عبادت کی روح ہے. بات دونوں کی, بولو تو صحیح, دونوں کے. ایک کو نہیں مانتا, دوسرا دوسرے کو نہیں مانتا, یہی تو ظلم ہے. بڑے باتیں کر گئے, ہم نے نیچے فرقے بنا لیے. بات دونوں کی ٹھیک ہے. عبادت وہ ہے جو دائرہ مصطفیٰ کی سنت کے اندر ہے.
اور امام غزالی بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ عبادت کی روح جو ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے۔ اب بندے کو جس سے لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اس کی بات بھی اچھی لگتی ہے۔ اچھا خاصا بھلا انسان ہو، اچھا نہیں لگتا، اس کے سے بندہ کتنے عیب نکال لیتا ہے۔ بولو تو صحیح نا، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے۔ تو یہ ہمارا قصور، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد کا مفہوم تیری زندگی کا ہر لمحہ ہے۔ یہ نہیں ہے جیب میں رشوت کے پیسے، سود کے پیسے ڈال کے بندہ بازار میں حلال گوشت تلاش کرے اور خوش ہو جائے کہ میں نے مرغا ذبح کر کے تکبیر لا الہ اللہ اکبر پڑھا کے ذبح کرا کے صاف کرا کے گھر میں لایا۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ جی حرام ہے نا۔ تو بس یہ سمجھ لیں، میں نے بڑی تفصیل سے پچھلے جمعے میں ایک بیان دیا تھا کتے کے جوٹے کے اوپر، یاد آ گیا آپ کو؟ جس پہ میں نے آپ کو شعر بھی سنایا تھا، میں حق پر ہوں مگر میری گواہی کون دیتا ہے، میں حق پر ہوں مگر میری گواہی کون دیتا ہے، کہ دنیا کی عدالتیں میں صداقتیں مار دیتی ہے، بولے تو بولنا بھی ہمارا نقصان ہے، بار کا نہ بولیں تو پھر بھی ایمان کا نقصان ہے۔ تو عبادت کی قسمیں مختلف ہیں، جسے شرک خفی کہتے ہیں۔ عبادت خدا کی بھی ہے، عبادت انا کی بھی ہے، عبادت خدا کی بھی ہے، عبادت نفس کی بھی ہے، عبادت خدا کی بھی ہے، عبادت تکبر کی بھی ہے، شکلیں مختلف ہیں۔ دیکھو نا، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، تو یہ کون سی عبادت کروا رہا تھا؟ انا کی کروا رہا تھا نا، اس کے اندر انا تھی، تکبر تھا، غرور تھا، رعونت تھی، اور وہ اپنی عبادت کروا رہا تھا۔ جبکہ رسول اور ان کو ماننے والے یہ تو غیر کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت کی طرف لاتے ہیں۔ ایسا ہے نا؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب رستم کے دربار میں گئے، اس نے سوال اٹھایا، بھائی تم کیوں آئے ہو؟ حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہم بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی کی طرف لانے کے لیے آ گئے۔ پہلے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بندوں کے سامنے جھکتے تھے، بندے خدا بنے تھے، اور ہم اس کی مخالفت میں نکل پڑے۔ ہم اس کی مخالفت میں نکل پڑے ہیں، ہم اس خدا کی طرف
بندوں کا رخ کرنا چاہتے ہیں جس نے پیدا کیا، سبحان اللہ، جو مالک ہے، سبحان اللہ، جو خالق ہے، سبحان اللہ، جو رازق ہے، سبحان اللہ، حقیقت میں وہی عبادت کے لائق ہے۔ سبحان اسی اللہ، کے حکم کو مانا جائے گا جب اس کے حکم کے علاوہ کوئی غیر دل میں آ جائے گا اور قدر و منزلت اس کے حکم کی نہیں ہوگی، غیر کی ہوگی، پھر تیرا ایاک نعبد، امام غزالی کہتا ہے کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑا جھوٹ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ کب؟ جب تو اپنے دل میں اس کو چھوڑ کے غیر کو لے کے آتا ہے، پھر یہ جھوٹ بن جاتا ہے، پھر یہ عبادت نہیں ہوتی۔ مثلا کس میں میں نے اس کو شرک خفی کہتے ہیں، کس میں میں نے اس کی بتا دی۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں۔ نماز پڑھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، گھر میں پڑھی تو ٹھکا ٹھک ہے جی، مسجد میں آ کے بندوں کو دیکھا تو بڑی بنا سنوار کے پڑھی۔ اس کو چھوڑ کے اگر میں باہر چلا جاؤں، مسجد سے باہر نکل کے بات کروں تو رمضان کا مہینہ آنے کے قریب ہے، ایک توڑے کا ایک کان پکڑ کے، ایک کان غریب کو پکڑا کے دوسرا اپنے ہاتھ میں پکڑ کے جب سیلفی بنا کے فیس بک پہ لگاتا ہے تو یہ غریب کی عزت کا جنازہ بھی نکالتا ہے، غریب کی عزت کا جنازہ بھی نکالتا ہے، اور خدا کا شکر نہیں ادا کرتا کہ اس نے مجھے توفیق دی ہے۔ غریب کی عزت کا جنازہ نکال کے ڈنکے بجانا شروع کر دیتا ہے کہ میرے ہاتھ سے لے لائے۔ یہ مسجد کے باہر کی حقیقت ہے، اندر کی بھی حقیقت میں نے بیان کر دی، باہر کی حقیقت بھی بیان کر دی۔ کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا۔ جب مصر کے گورنر کے بیٹے نے قبطی کے بچے کو مکہ مارا تھا، اس کا باپ جب عمر فاروق کی عدالت میں گیا، شکایت لگائی، تو عمر فاروق نے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا تھا، ان کی ماں نے تو ان کو آزاد جنا ہے، تو نے کب سے انہیں غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ سمجھ ہے؟ ان کی ماں نے آزاد جنا ہے، بولو تو صحیح، آزاد جنا ہے، ان کی ماں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے، تم نے انہیں کب سے غلام بنانا شروع کر دیا؟ یہ ہمارے اسلاف کی زندگی تھی، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، یہ ان کا اپنوں کے ساتھ برتاؤ تھا۔ ان کو بھی دیکھ لو، آج زمانے کو بھی دیکھ لو، فرق ہے؟ بولو تو صحیح، بہت فرق ہے۔ شعر میں نے پڑھ دیا ہے، اپنے لیے پڑھا ہے، سر عام بولوں تو نگاہوں میں کھٹکتا ہوں، چپ رہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کلمہ پڑھنے والے خدا کو چھوڑیں گے نا، عزت نہیں ہوگی، نہیں ملتی۔ افسوس ہے نا، سخت افسوس ہے کہ ہم نے بھی تقریروں کو دین کی تبلیغ بنا دیا۔ آپ نے بھی کانوں کے چسکے لگانے کے لیے فلاں مولوی صاحب بڑا زبردست ہے، آج اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جس جماعت کی طرف آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے اس کی بارگاہ میں التجا کرتے ہو، ان کے رستے میں چلاؤ، وہ زبان کے کلندر نہیں تھے، کردار کے کلندر تھے۔ بے شک، ان کا کردار بولتا تھا، آج ہماری زبان، فرق تو ہے نا۔ اور امام غزالی نے کیا کہا ہے، اگر تو غیر پہ توقع رکھ کے ایاک نعبد کہتا ہے تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔
تو پھر بتاؤ ان کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں کتنا بڑا فرق ہے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, کیوں وہ بات کرتے ہو جو کہتے ہو جو کرتے نہیں. آج پھر کس کو ابو بکر صدیق کا دور اچھا لگتا ہے, کس کو عمر فاروق کا دور اچھا لگتا ہے, کس کو عثمان غنی کا دور اچھا لگتا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی باتیں کرنے والوں کو مٹا دو, بات ختم ہو جائے گی. مٹتے مٹتے بے نشانوں کے نشان رہ ہی جائیں گے. مٹتے مٹتے بے نشانوں کے نشان رہ ہی جائیں گے. صاحبو, یہ فرق ہے ان کی اور ہماری زندگیوں میں. وہ اللہ کی رضا کی خاطر بلاتے تھے. مثال دے کے میں نے تو اپنی بات پہلے کر دی ہے, اب آپ کو اعتراض کا حق ہی نہیں ہے. اب کوئی کہے کہ میں نہیں تھا, آپ کو جلدی آ جایا کریں, پھر مزہ بھی کرتے ہیں. بعد میں دوست کہتے ہیں 5 منٹ اوپر لگا لے, 10 منٹ اوپر لگا لے. کیوں بھائی؟ میں نے ان بھائیوں کا بھی تو خیال کرنا ہے جو مسافر ہیں. یہ میرے اوپر حق ہے نا ان کا خیال کرنا ہے جو مسافر ہے. پھر ان کا بھی خیال کرنا ہے جو مجبوری سے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمیں تو سب کا خیال ہوتا ہے بھائی. ایسا ہے کہ نہیں؟ تسی جڑا خیال کرنا بھی ماں پتا ہے. تہاڈا خیال بھی میں ماشاءاللہ دل تے رکھسا انشاءاللہ. تو اس لیے صاحبو, ایاک نعبد و ایاک نستعین ثمرات اپنے تب دیتا ہے جب صرف بولو نا بھائی, توقع, بھروسہ. وعلی اللہ فلیتوکلوا ان کنتم مؤمنین. پھر مزہ آتا ہے عبادت کا, پھر ثمرات بھی قوم اٹھاتی ہے. ویسے تو سارے لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے جاتے ہیں. جب حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے کہا یہ میں اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے, تو پھر کیا سمجھتے ہیں یہ معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات. سوال یہ ہے کہ ثمرہ کیوں نہیں آتا؟ تو پھر وہ امام بخاری والی بات ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اس پہ بھی میں نے بڑی تفصیلی بات کی ہے گزشتہ جمعہ میں. اگر آپ کو ذہن میں آئے تو پھر وہ میرا سارا سین آپ کے سامنے آ جائے گا. بس اللہ کے علاوہ غیر دل میں نہ آئے تو پھر تیری زندگی کا لمحہ لمحہ عین عبادت ہے. مواقع وہ جو دیتا ہے وہ تیری بھلائی کے لیے دیتا ہے. اس میں سے چند ایک خوش نصیب پاتے ہیں, جیسے شب برات کی رات ہے. مشرک اور بغض رکھنے والے کے علاوہ اللہ سب کی مغفرت کرتا ہے. یہ ایک حدیث ہے. شراب پینے والا, قطع رحمی کرنے والا, مشرک, والدین کا نافرمان, رشتہ داروں سے ناراض ہونے والا, ان کو چھوڑ کے باقی اللہ اس رات کو سب کو معاف کرتا ہے. سبحان اللہ. بلکہ حدیث تو ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی برابر, شاید ان کے بال بہت زیادہ ہوتے ہوں گے. تو یہ صرف مثال ہے کہ اس طرح اللہ بے حد و حساب لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ بھی نہیں ہے نہ صبح کی جماعت نماز کے ساتھ نہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ, وہ بھی نہیں ہے. ساری رات لگا رہا, پھر اگلی نمازوں کو بھی چھٹی, پچھلیوں کو بھی چھٹی, پھر اس کا فائدہ نہیں. اللہ کو تھوڑی عبادت مستقل تسلسل کے ساتھ, چاہے 2 رکعت نماز نفل ہی کیوں نہ ہو, وہ پسند ہے. وہ پسند ہے. کتنی؟ 2 چاہے 2 رکعت ہو, تسلسل کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, وہ پسند ہے.
पूरा साल मस्जिद में ना आए, रात को खड़ा रहे, नफल पढ़ता रहे, 100 रकत नमाज नफल पढ़े, मगर इशा की नमाज भी जमात के साथ नहीं, सुबह की जमात के साथ नहीं, उसका क्या फायदा? कभी ऐसा हुआ है असल वक्त को छोड़ के बंदा ऊपर वाला ओवर टाइम लगाए तो फिर उसका कुछ समरा मिलता है? असल टाइम लगाएगा फिर ओवर टाइम का फायदा पाएगा, फायदा भी होगा। तो इसलिए तसलसल के साथ इबादत है अल्लाह की। अब तो हम अपनी मंतिक और फलसफा झाड़ते हैं ना। खुदा की कसम मेरे नबी के दौर में, ताबईन के दौर में, तबा ताबईन के दौर में मुनाफिक भी नमाज नहीं छोड़ते थे। अब तो हमें फिक्र ही नहीं है नमाज की। जिस नमाज इबादत का अल्लाह ने कुरान में बार बार जिक्र किया और जोर दिया है, मेरे नबी की हदीस है, अन आमुरा, मैं किसी को हुक्म करूं कि वो नमाज पढ़ाए और मैं जाके बेनमाजी के घर को 7 लोगों को साथ लेके जाऊं और बेनमाजी के घर को जला दे। कौन कह रहा है? बोले ना, कौन कह रहा है? रसूलुल्लाह कह रहे हैं। बेनमाजी के घर को मैं जला दूं, रहमतुल लिल आलमीन कह रहे हैं। यहाँ पे तो नमाज की फिक्र ही नहीं। जिसके पास 4 टके आते जाएंगे नमाज छोड़कर जाएंगे। वो जब टाइम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नमाज के लिए टाइम नहीं भाई। कितनी बड़ी लाजानी बात है। तो नमाज पढ़ो, अल्लाह का हुक्म है भाई, उसका हुक्म रद्द नहीं किया जा सकता। इसको आप जिस एंगल से भी देखें, मंतिक के लिहाज से देखें, फलसफा के लिहाज से देखें, आम सादा हुक्म के तहत देखें। क्यों हज़रत? इया का असर है, इया का मफूल भी ही है, नाबुदो मुजारे मरफू है, फायदा इस्तमरार का देता है। हमेशा तुमने इबादत करनी है अल्लाह की, जब तक सांस में सांस। नमाज खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ो। हर सूरत में पढ़नी है। बात सिर्फ तरबियत की है भाई, हमारी तरबियत नहीं। न तो दीनी इदारों में तरबियत है, ना ही हमारी दुनियावी तालीम के इदारों में तरबियत है। उसका समरा पूरी कौम उठा है। मैंने सुबह दर्स में भी ये बात की, अल्लाह की कसम, जब मैं मैट्रिक में था, हमारा उस्ताद इतने दर्द के साथ पढ़ाता था। सुबह भी बुलाता था, शाम को छुट्टी के बाद भी क्लास लेता था। ये बुजुर्ग जानते हैं। और अल्लाह की कसम, उसके दिल के अंदर मैंने नहीं, आज मैं मवाजना कर रहा हूं, उस वक्त मुझे भी ये तकलीफ होती थी बिठाते थे। आज मैं मवाजना करता हूं कि उनके दिल में कितना दर्द था। आज तो अल्लाह की कसम हम भेड़िए हैं। रसूलुल्लाह का फरमान है ना, एक वक्त आएगा कपड़ों में बंदर और खिंजीर होंगे। आज स्कूल में जाओ, सिर्फ बाबे जिना के लिए ट्यूशनें पढ़ाई जा रही है। यानी इल्म को भी हमने जलील करना शुरू कर दिया है, और जलील कौमें जलीलों वाला काम करती हैं। मेरी जिंदगी में 4 मौलवी आए जिन्होंने कहा मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, वरना खुदा की कसम यही कहते हैं वो किचन नहीं चल रहा। बताओ, ऐसी सोच में दीन की तबलीग होगी? नहीं होगी। कलमा मुश्किल है, सख्त है। आप मेरी इस बात की तायीद करेंगे, ईमान से बताओ, ऐसे हालात में दीन की तबलीग होगी या घर का किचन चलेगा? तो बोलो तो सही। तो फिर जब दीन को दीन नहीं समझा जाएगा, वक्त को चलाया जाएगा, फिर हालात ऐसे हैं जैसे चल रहे हैं। मैं हक पर हूं, मेरी हकीकत की गवाही कौन देता है? जमाने की अदालत में सदाकत मार देती है। सरेआम बोलूं तो निगाहों में खटकता हूं, चुप रहूं तो अंदर की बगावत मार देती है।